آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے۔ تو یہ تین طبقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی طور پر پائے جاتے تھے۔ نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، نمبر 3 مشرکین۔ مشرکین کا عقیدہ تو ظاہر ہے، لاکھوں بتوں کو وہ لوگ لاکھوں خداؤں کو مانتے تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ایک خدا کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، لاکھوں خداؤں کو مانتے تھے، کئی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ایک خدا پانی برسانے والا ہے، ایک خدا رزق دینے والا ہے، ہر خدا کے الگ الگ کام ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ گمان، یہ خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین کا، دنیا کا ماحول درم برم ہو جاتا، لفسدتا، تو یہ دو بگڑ جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ کیونکہ جب دو خدا ہوں گے، مان لیے جائے تصور کے طور پر، یہ سوچ لیا جائے، تصور کر لیا جائے کہ ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہے، تو ایک خدا کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بارش برسائی جائے، دوسرے کا تقاضا یہ ہوگا کہ بارش نہ ہو۔ جب آپس میں دونوں ہی لڑ لیں گے تو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام کیا چلے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ دونوں خراب ہو جاتے، بگڑ جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا، پورا ماحول خراب ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دو خداؤں کو مانیں گے، لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں چلی، صرف دو خداؤں کو مانیں گے، صرف دو خداؤں کو مانیں گے، تو دونوں کو یہ ضروری ماننا ہوگا کہ دونوں کے اندر طاقت برابر برابر ہے۔ اگر ایک کے اندر کم، ایک کے اندر زیادہ، تو پھر وہ خدا کہے گا کس کام کا؟ ایک خدا کے اندر طاقت کم ہے اور دوسرے کے اندر زیادہ ہے، تو جس کے اندر طاقت کم ہے وہ خدا کیسے بن گیا؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دو خدا مانے جائیں گے تو دونوں کے اندر طاقت کو برابر برابر مانا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دونوں کے اندر طاقت کو برابر برابر مانا جائے گا اور کسی امر میں، کسی معاملے میں فیصلہ کچھ ہو جائے، دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، جب دونوں کے اندر برابر برابر طاقت ہوگی، ظاہر سی بات ہے دنیا کا نظام بالکل خراب ہو جائے گا، کائنات کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو الغرض یہ محال چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود ہو، صرف ایک وہی ذات ہے جو لائق عبادت ہے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سجدہ کریں گے تو اس کے لیے، دعائیں مانگیں تو اس سے، اپنی حاجتیں پوری کریں گے تو اس سے، جو بھی رکھنا ہو اسی کے سامنے، اسی سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہی تو توحید کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے تو دعائیں مانگیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ استجب لکم، اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ سیدھا راستہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ یہ جو نی ہے، نی، اس کا مطلب یہ مجھ سے مانگو،
استجب لکم، میں دوں گا یا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بندے کا تعلق اللہ سے بہت اچھا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اللہ سے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، اللہ سے لگاؤ اچھا نہیں رہے گا، دنیا کے دوسرے در پر بھٹکتے پھرتے رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق رہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب اگر کوئی شخص مندر میں جا کر سوال کرتا ہے اور کسی بت سے مانگتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، نہیں ملنے کا سوال نہیں، اللہ دے دیں گے۔ اگر اس کا گمان اس بت کے ساتھ ہے، اس کا عقیدہ اس بت سے جڑا ہوا ہے، اس کا خیال، اس کا یقین یہ ہے کہ یہ بت مجھے دینے والا ہے، میں اس سے حاصل کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اسے دے دیں گے۔ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیں گے، جو اس کے حق میں ہوگا دے دیں گے، لیکن ساتھ میں ایمان چلا جائے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ یہ جتنے مندروں پر جانے والے ہیں، جتنے دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات پر جانے والے ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے۔ کئی لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے یہاں پر باثر میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ان کو مل بھی رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ وہی صحیح ہے۔ جیسے بندے عقیدہ رکھیں گے، جیسا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کام کرتے جائیں گے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے سمجھ لے کہ اس کے ساتھ ایمان ضرور چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سیدھے اللہ رب العزت سے مانگا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا جائے، اپنی مشکلوں کو اللہ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، آسانی پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، وہ دور کریں گے۔ بتانا اور سمجھانا یہ مقصد تھا کہ جب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مندروں پر جا کر اپنی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی سچے ہیں، وہی کامیاب ہے، نہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہیں۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، اللہ رب العزت ان کو دے دیتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ الغرض یہ مشرکین کا حال تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے کہ ان کا عقیدہ کئی بتوں کے ساتھ خاص تھا، کئی خداؤں کے ساتھ خاص تھا کہ ہر خدا یہ امتیاز رکھنے والا ہے، اس کو یہ طاقت حاصل ہے۔ بہرحال جو بھی ہیلہ اختیار کیا جائے، جو بھی تدبیر اختیار کیا جائے، اللہ رب العزت کے خلاف میں وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ کہ کوئی یہ سوچ لے کہ چلو بھائی دو خدا جب ہوں گے برابر ہوں گے طاقت میں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک خدا کو بارش کے لیے مان لیتے ہیں، تو بارش ہی برسائیں گے جب جی چاہے گا، اس کے بعد بارش نہیں برسائیں گے۔ ایک خدا کو مان لیتے ہیں، وہ رزق ہی دینے والے ہیں، جب ان کو چاہے گا جی رزق دینا دیں گے، اور جب جی نہیں چاہے گا نہیں دیں گے۔ ایک خدا کو دوسرے کے لیے، ایک خدا کو دوسرے کے لیے، تو اپنے اپنے طبقے میں کام کرتے رہیں گے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں اختیار کر لی جائے ساری باطل ہے، کیونکہ دو خداؤں کا ہونا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کئی خرابیاں لازم آتی ہے، وہ بیان کرنے کے لیے اتنا طویل وقت نہیں ہے۔ الغرض اتنی بات سمجھ لیجئے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا ماحول پورا خراب ہو جاتا۔